یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج گورکھپور میں لگاتار دوسرے دن جنتا درشن میں لوگوں سے ملاقات کر کے ان کی پریشانیوں کو سنا۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت عوام کی دقتوں کے تصفیے کے لیے پرعزم ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دی جائے گی۔ انہوں نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ پوری ذمہ داری اور حساسیت سے یہ یقینی بنائیں کہ ہر ایک اہل شخص کو مفاد عامہ کی اسکیموں کا فائدہ ملے اور زمین قبضانے والے زمین مافیاؤں اور دبنگوں کے خلاف سخت کارروائی ہو۔ وزیر اعلیٰ نے آج تقریباً 200 لوگوں کی پریشانیوں کو سنا اور سب کی درخواستوں کو متعلقہ افسران کے حوالے کرتے ہوئے فوری اور اطمینان بخش تصفیے کی ہدایت کے ساتھ ہی لوگوں کو بھروسہ دلایا کہ حکومت ہر شخص کی دقت کو دور کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ جنتا درشن میں سنگین بیماریوں کے علاج کے لیے اقتصادی مدد کے لیے آئے کئی لوگوں سے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پیسے کی کمی کی وجہ سے کسی کا علاج نہیں رکے گا۔ انہوں نے افسران کو ہدایت دی کہ جو بھی ضرورت مند ہیں انتظامیہ ان کے اعلیٰ سطحی علاج کا اسٹیمیٹ جلد از جلد بنوا کر مہیا کرائے۔ اسٹیمیٹ ملتے ہی حکومت رقم مہیا کرا دے گی۔ گووردھن پوجا آج ملک اور ریاست بھر میں عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر متھرا ورنداون میں خصوصی پوجا کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تمام ملک اور بیرون ملک سے آئے عقیدت مند متھرا ورنداون اور گووردھن علاقے میں موجود بھگوان کرشن کے مختلف مندروں میں بھگوان شری کرشن کی آرادھنا کر رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ غیر ملکی افراد، مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ سیاح اور پورے ملک سے آنے والے عقیدت مندوں نے متھرا ورنداون میں شری کرشن کے مختلف مندروں میں پوجا ارچنا کی اور مقدس گووردھن کی پریکرما کی۔ عقیدت مند بھگوان کو 56 بھوگ چڑھا رہے ہیں اور کھانے کا ڈھیر لگا رہے ہیں جسے ان کوٹ کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر لوگ اپنی گائے کو بھی سجا رہے ہیں اور اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ کچھ مندروں میں کل بھی گووردھن پوجا کی گئی تھی۔ دوارکادیش مندر میں کل ایک بڑی تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا، جبکہ بہت سے مندروں میں آج گووردھن پوجا کی جا رہی ہے۔ کل بندیل کھنڈ علاقے میں مشہور لٹھ مار دیوالی بھی منائی گئی۔ ملک کے دیہی علاقوں میں ڈیجیٹل پہنچ اور اقتصادی ترقی کو فروغ دینے کے لیے ملک بھر میں 4740 ڈیجیٹل انڈیا جنرل خدمت مرکز بنائے جائیں گے۔ اس سلسلے میں ریاست کے پیلی بھیت میں 720 اور گورکھپور میں 1273 مرکزوں کا قیام کیا جائے گا۔ اس پروجیکٹ کا مقصد مجموعی ترقی کے لیے دیہی بھارت کو ڈیجیٹل طور پر تبدیل کرنا ہے۔ اس کے ذریعے گاؤں میں ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ اور ضروری ای گورننس کے ساتھ ساتھ مالی تعلیم اور ٹیلی میڈیسن خدمات بہتر ڈھنگ سے مہیا کی جائیں گی۔ اس پروجیکٹ سے پیلی بھیت اور گورکھپور میں CSC مرکز، آدھار رجسٹریشن، بینکنگ اور ای کامرس سمیت کئی قسم کی خدمات مہیا ہو جائیں گی۔ ریاست کی جیل میں بند بھائیوں کو ان کی بہنیں بھیا دوج کے موقع پر تلک لگا سکیں گی۔ وہیں جو عورتیں جیل میں بند ہیں انہیں بھی اپنے بھائیوں کو تلک لگانے کا موقع ملے گا۔ اس کے لیے ریاست کے جیل وزیر دارا سنگھ چوہان نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی ہے۔ اپنی ہدایات میں انہوں نے کہا کہ عقیدت و احترام کے تہوار بھائی دوج کے موقع پر قیدیوں کو ان کے بھائی بہنوں سے ملنے کا انتظام کیا جائے۔ غورطلب ہے کہ ریاست میں بھائی دوج 3 نومبر کو منایا جائے گا۔ تہوار کے موسم کو دیکھتے ہوئے بھارتی ریلوے نے لوگوں کے آنے جانے کی سہولت کے لیے کئی قدم اٹھائے ہیں۔ اس سلسلے میں کئی ریل گاڑیاں چلائی جا رہی ہیں۔ لکھنؤ ڈویژن میں مسافروں کی سہولت کے لیے کیا کیا قدم اٹھائے گئے ہیں، یہ معلومات لکھنؤ ڈویژن کے ڈویژنل ریل مینیجر سچن موہن شرما نے ہمارے نامہ نگار کو دی۔ 27 تاریخ سے ہی قریب 9 تاریخ تک اسپیشلز چل رہی ہیں۔ پہلے دیوالی اور پھر چھٹ کے لیے جو اسپیشلز ہیں وہ چل رہی ہیں۔ بہار باؤنڈ اسپیشلز ہیں کافی۔ اگر میں لکھنؤ منڈل کی بات کروں تو آج کی تاریخ میں ہی ہمارے یہاں قریب 50 اسپیشل ٹرینز ہیں جو لکھنؤ منڈل کے اکراس چل رہی ہیں، اور اس میں کافی ساری بہار کی طرف ہیں، نہیں تو گورکھپور ڈائریکشن کے لیے ہیں، اور یہ زیادہ تر نئی دلی سے آنند وہار، امرتسر، جموں، لکھنؤ اس سائڈ سے آ رہی ہیں۔ کچھ تو گجرات سے گورکھپور اور ممبئی سے گورکھپور کی طرف بھی جا رہی ہیں۔ ریل ٹکٹوں کی ایڈوانس بکنگ کے لیے نئے قانون کل سے نافذ ہو گئے ہیں۔ ریلوے نے ایڈوانس ریزرویشن کی حد 120 دن سے گھٹا کر 60 دن کر دی ہے۔ حالانکہ اس سال 31 اکتوبر تک بنائے گئے سبھی ریزرویشن قابل قبول ہوں گے۔ ریل وزارت کے مطابق 60 دن پہلے کے ریزرویشن سے ٹکٹ جمع کرنے کے امکانات کم ہوں گے اور مسافروں کو زیادہ ٹکٹ جاری کیے جا سکیں گے۔ وزارت نے بتایا کہ 61 سے 120 دن کی مدت میں کرائے گئے ریزرویشن کے 21% ٹکٹ رد کرا دیے جاتے ہیں۔
مرکزی نوجوان اور پروگرام اور کھیل وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویہ نے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ قومی نوجوان ایوارڈ 2022 سے اس کے لیے درخواست دیں۔ یہ ایوارڈ 15 سے 29 برس کی عمر کے لوگوں کو اور تنظیموں کو ترقی اور سماجی خدمت کے مختلف علاقوں میں بہترین کارکردگی کے لیے دیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔